من علیہ من نفسہ بقیت. کیا بات ہے. تصوف میں بڑا اعلیٰ مقام آپ کو پھر ملا. آپ نے علوم پڑھنے کے بعد تصوف کی طرف دھیان دیا. غزالی، محاسبی، قادری، کشیری، حتیٰ کہ ملامتی، نوری سب پڑھ ڈالے. لیکن فرماتے ہیں کہ تسلی کب ہوئی اور تصوف میں عبور کب حاصل ہوا؟ جب میں حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملا، تب جا کر عبور حاصل ہوا. اور ابو یعزا کے متعلق کیا فرماتے ہیں سن لیجئے. کہتے ہیں کہ حضرت ویسے کرنی سے لے کر انشاءاللہ نیکسٹ انہی کا بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اپنے زمانے تک اولیاء کے قصے پڑھے مگر حضرت ابو یعزا سے زیادہ حیران کن نہ تھے. اور فرماتے ہیں کہ تصوف کی کتب پڑھی مگر احیاء العلوم سے زیادہ پر اثر کوئی نہ تھی. یہ امام غزالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ بھی پڑھیے، گھر میں رکھا کریں. ابو یعزا سے ملاقات کیسے ہوئی؟ ابو مدین جو ہیں جب تصوف کی طرف توجہ دی تو کئی صوفیاء کے حلقوں میں آپ گئے، ان سے سنتے، غور کرتے، واپس زلق پہاڑی پہ چلے جاتے. کہتے ہیں کہ مگر بات آگے نہیں بڑھ رہی تھی. کافی عرصہ گزر گیا. ایک روز مجھے حضرت ابو یعزا کے متعلق معلوم ہوا کہ ان کا علم ظاہری اور علم باطنی کمال کا ہے. کہنے لگے پھر میں نے کیا کیا کہ چند دوستوں کو لیا. ابو مدین مغربی رحمۃ اللہ جی زبردست خطیب، علامہ، امام، لوگ جانتے تو تھے اور آپ کا ایک اپنا طریقہ تھا. آپ نے سارا کچھ چھوڑ کے تصوف کی طرف دھیان دیا. تو چند لوگوں کی جماعت بنائی اور چل پڑے جو آپ کے چاہنے والے تھے. حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب داخل ہوئے تو آپ نے سب نے ان کو سلام کیا. آپ نے جواب دیا، ابو مدین کی طرف توجہ نہیں دی. کھانا جب تقسیم کیا سب کو کھانا دیا، ان کو نہیں دیا. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 3 دن گزر گئے. بھوکے، نہ توجہ، نہ بات، نہ کلام، کوئی شے نہیں. تہجد کے وقت آپ رو پڑے، بڑے روئے. 3 دن گزر گئے، صبح چوتھا دن ہے. آپ اتنا روئے، کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، اگر ابو یعزا میری طرف توجہ نہیں دیتے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کر اس جگہ کو، جس جگہ پہ وہ بیٹھتے ہیں، میں اس جگہ کو چوم لیتا ہوں جا کے. آپ اس جگہ کو چومنے کے لیے گئے تو آنکھوں کے آگے پردہ، یعنی آنکھیں دیکھ ہی نہیں رہی، بینائی چلی گئی. روئے، بہت روئے، ساری رات روتے گزر گئی. صبح جب فجر کی نماز پڑھی تو حضرت ابو یعزا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا. جب آپ کا نام لیا تو آپ بڑے خوش ہوئے. آپ قریب آئے تو حضرت ابو یعزا کا ہاتھ چوما. کہنے لگے حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. فرمانے لگے آئے گا نظر. یوں ہاتھ پھیرا تو نظر آنے لگ گیا. سینے پہ ہاتھ پھیرا جب تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میرے اوپر عیاں ہو گئی. اللہ اکبر جل شانہ. اتنے دن سے میں بھوکا تھا، میری بھوک بھی ختم ہو گئی. حضرت ابو یعزا نے پھر میری تربیت فرمائی. کہنے لگے جہاد روحی کا حکم ہے، شروع کرو. سیام، دائم، قیام، لازم، اور جاؤ اب حج کرنے کے لیے نکل جاؤ. دوران سفر تمہاری ملاقات شیر سے ہوگی. شیر مل جائے تو پریشان نہیں ہونا. جا کر اسے اتنا کہہ دینا تجھے با برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے، ہٹ جا. وہ بھی تابع ہو جائے گا اور تیرا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. آپ وہاں سے حج کے لیے روانہ ہو. حج پر روانگی ہوئی تو جتنے بھی لسنر ہیں میرے، اب تو ماشاءاللہ کافی ممالک سے جو ہی پیج کے اوپر فیس بک پہ جب آتے ہیں ان کے جوابات اور ان کی دعائیں آتی ہیں تو یقین جانیے خوش ہو جاتا ہوں. بھول جاتا ہوں جتنی محنت ہوتی ہے، اور ان کی دعائیں میرے لیے بخشش کا سبب ہے. یہ سب لوگ سن لیجیے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کرنا لازم ہے. اور اگر پھر بھی حج نہیں کیا تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بہت سخت جملہ ہے یہ. حج لازم ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اب آپ چلے حج کرنے کے لیے. اس دور میں حج جو ہے وہ سواریوں کے اوپر ہوتا تھا، پیدل لوگ حج کرتے تھے. کوئی امیر ہوا تو سواری لے لی. اب حج کرنے کے لیے نکل پڑے. چند اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے. ایک جنگل سے گزر رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کو غمگین دیکھا. فرمانے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی وہ ذرا دیکھیے، شیر میرے گدھے کو کھا رہا ہے. یہ گدھا ہی میرا سب کچھ تھا. کیا مطلب؟ میں اسی پہ سامان لاتا تھا اور بازار جا کے بیچتا تھا. میں جنگل سے لکڑی اسی کے اوپر لاد کے لاتا تھا. میں سواری بھی اسی پہ کرتا تھا. اب میں کیا کروں؟ فرمانے لگا اچھا رک. آپ سیدھا شیر کے پاس گئے. حضرت ابو یعزا کہہ چکے تھے. جا کے اسے کان سے پکڑ لیا. کہنے لگے با برکت لوگوں کے نور کا واسطہ ہے، ہٹ. ایک دم سے تابع ہوا، جیسے کتا دم ہلاتا ہے ویسے ہو. آپ نے اس کو کان سے پکڑا اور اسے بلایا. کہنے لگے ذرا پکڑ اسے. یہ اب اسی طرح کام کرے گا جیسے تیرا گدھا کام کیا کرتا تھا. اپنا سامان اس کے اوپر لادا کر. میں نہیں کہتا، عام کتابیں نہیں کہتی. علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شیر اسی طرح اس کی غلامی کرتا رہا جیسے اس کا گدھا کام کیا کرتا تھا. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. درخت روشن ہو گیا.
رستے میں ایک اور جگہ سے گزرے تو رات کی تاریکی جب ہوئی تو کوئی جانور بولے, قافلے والے ڈر گئے. آپ نے فرمایا ڈرو مت. آپ نے ایک درخت کے نیچے نماز پڑھی, 2 نفل آپ نے ادا کیے. جو ہی آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, یوں چمکنے لگ گیا درخت جیسے شمع چمکتی ہے, لیکن شمع تو اوپر سے چمکتی ہے نا, تو وہ درخت پورا ہی چمکنے لگ گیا جیسے ٹیوب چمکتی پورا. آپ نے حج کیا, مینا میں پہنچے, وہاں حضرت عبد